أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اکرام میں مسلم سیکھا کہ ہمیں کس طرح بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، اپنے رشتوں کو مضبوط سے کے ساتھ جو ہے نبھاتے ہوئے چلنا چاہیے. کوئی رشتہ ایسا نہ ہو جس میں خلل آ جائے، کیونکہ رشتوں میں اگر خلل آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو پھر معاف نہیں کرتا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے آج سیکھیں گے اخلاص نیت. اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے جس میں آپ کی نیت سچی ہو، نیت میں خلوص ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اس کا اجر دے گا. آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں. اگر بڑی پلیٹ ہے اور آپ 4-5 لوگ مل کے کھا رہے ہیں تو اپنی سائڈ سے کھائیں، اور اگر پلیٹ چھوٹی ہے یا سالن کی کوئی کمی ہوتا ہو سکتی ہے اور اس میں اگر آپ 5-6 لوگ ہیں تو پھر آپ اس میں پھر یہ احتیاط رکھیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں تاکہ سب کو برابر کا حصہ مل سکے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی کمی پیشی نہ آئے. اور یہ صرف اور صرف اس نیت سے کرنا ہے کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ خالص تن میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اسی طرح سفر میں جو ہے سفر شروع کرنے سے پہلے ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. سفر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سفر کی دعا پڑھتے ہیں. تو اس دعا پڑھنے سے کی بھی جو ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ خالص میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اچھا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں تو مطلب یہ کامن سی بات ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم یہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. جو دنیا کا کام ہم کرتے ہیں جیسے کاروبار کرتے ہیں یا وائف کے ساتھ ہم مستری کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی رضا اس میں شامل ہوگی تو ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. جنت میں جنت میں نہیں، آخرت میں ہماری اس کی بخشش ہوگی اور ہمیں اس کے بدلے جنت نصیب ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جنت حاصل کرنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے، یا اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں یا میرے خیال سے شاید حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے. تو برحال یہ فرمایا گیا ہے کہ شریعت میں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور مرنے کی تیاری کیسے ہوگی؟ کہ ہم جو بھی عمل کریں گے، ابھی جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں. اس میں میرا
انکم کا کوئی مطلب انکم کی نیت نہیں ہے، مجھے فالوورز کی نیت نہیں ہے، مجھے سبسکرائبرز کی نیت نہیں ہے، کسی چیز کی نیت نہیں ہے، بس خالصتاً آپ تک دین پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو مجھے نبھانا ہے۔ تو میں نے ایک راستہ نکالا ہے کہ یار چلو یوٹیوب چینل بنا لیتا ہوں، اور اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے میں آپ تک دین پہنچاتا ہوں، تو یہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ یار آڈینس پہ پتہ نہیں کیسا امپیکٹ پڑے گا، اس لیے میری آنکھیں یہاں وہاں ہو رہی تھیں، اور تھوڑا سا بیچ میں بات کرتے ہوئے جو ہے لچک بھی آ رہی تھی، میں رک رہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا جو ہے وہ کنفیوز ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسا ریئیکشن ملے گا۔ تو خیر مجھے آج جو میں نے یہ ٹاپک کے لیا ہے کہ مجھے خالصاً جب اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے جو ہے آپ تک دین پہنچانا ہے، تو اس دین کو پہنچانے کے لیے پھر میں نے یہ دماغ سے میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں کنفیوز ہو جاؤں، میں کیوں جو ہے وہ گھبراؤں، میں کیوں یہ بات کرتے ہوئے جو ہے میں اٹک رہا ہوں، کہ جب کہ مجھے کسی کی جو ہے وہ نہیں چاہیے، واہ واہ نہیں چاہیے، کہ مجھے سبسکرائبرز نہیں چاہیے، مجھے لائکس نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سمپل اور سمپل اللہ کی رضا کے لیے آپ تک دین پہنچانا جو کہ میری ذمہ داری ہے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک اپنا دین پہنچائیں۔ تو اس لیے میں اللہ کی نیت کے لیے کر رہا ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک بھی یہی ہے۔ تو پھر آج مجھے اللہ نے تھوڑا سا کانفیڈینس دیا کہ میں آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کروں، کیونکہ اللہ کی نیت رضا کے لیے ہم اگر جو بھی کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کافی کانفیڈنس جو ہے وہ بلٹ اپ ہو جاتا ہے۔ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کاروبار میں کوئی ناپ تول میں کمی نہیں رکھتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کو جو ہے وہ سہولت پہنچے، نفع نقصان تو ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ اب میرا جو ہے اپنا کاروبار ہے، وہ ہے رینٹا کار کا، اور رینٹا کار میں نے آج تک یہ پیسہ کمانے کے بجائے میں نے یہ سوچا ہے کہ یار پبلک کا بھلا ہو جائے۔ تو پبلک کے بھلا ہونے سے الحمدللہ میری زندگی میں کافی تبدیلیاں ہیں، بنسبت اس کے کہ میں نے جتنی جابس کی اس کے مقابلے مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جابس میں جتنا مجھے بزنس اوپن کرنے کے بعد جو میں نے خدمت خلق کی۔ ہاں پیسہ کمایا ضرور، پروفٹ بھی کمایا، وہ تو ہمارا حق ہے، ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اب دنیا میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں پیسوں کی لازمی بات ہے، ضرورت پڑتی ہے، اخراجات ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیت میں نے ہمیشہ یہ رکھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے پبلک کو فیور دوں، اور ان سے کم پیسہ یعنی جو ہے وہ مارجن رکھوں اپنا پروفٹ کا۔ تو یہ ساری نیت میری اللہ کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی سکھاؤں کہ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، یعنی اپنی واہ واہ کے لیے نہ کریں، یعنی اپنا آپ کو جو ہے فیمس کرنے کے لیے، آپ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلیبریٹی بنانے کے لیے یہ سب نہ کریں۔ دین بھی اگر آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو اس میں بھی وہ تو آٹومیٹکلی جو ہے یعنی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی سکھایا جاتا ہے، لیکن بعض جو ہے کیونکہ بعض علماء کرام جو ایسے ہیں کچھ، یعنی جو جیسے مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ 2 نمبر علماء ایسے نکل آتے ہیں، جیسے کافی مشہور لوگوں کے نام بھی آئے ہوئے ہیں سامنے، جیسے غامدی صاحب ہیں، یا اپنا انجینئر مرزا علی ہے۔ تو یہ سارے علماء سو ہیں، ان کو صرف اپنے سبسکرائبرز اور لائکس وغیرہ یہ سب چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ برگلاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، ان کو غلط راستے دکھاتے ہیں ان کو، اور بتاتے ہیں کہ میں ہوں علمی کتابی۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کیونکہ جو علماء سو جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کے نام پہ لوگوں کو بگاڑیں۔ اور یہ اس دور میں نہیں چل رہا ہے، یہ صحابہ کرام کے دوروں میں بھی ایسا ہوا ہے، منافقین جو ہے وہ نبیوں کے دور میں بھی رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں جو ہے یعنی جو
پارہ نمبر 2 میں اس کے شروع کی کچھ آیات ہیں جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ مسجد قبلتین جو ہے مکہ میں یا پتہ نہیں مدینہ، ہاں مدینہ میں، شاید مدینہ میں وہاں کی قبلتین جو مسجد ہے اس کے بارے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ قبلے کا رخ جب چینج کیا گیا، یعنی بیت المقدس سے رخ جو ہے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا، تو جو منافقین تھے انہوں نے وہ اپنا رخ چینج نہیں کیا، تو وہاں سے مسلمان ظاہر ہو گئے، منافقین مسلمان جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، اور منافقین جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ تو یہ منافقین جو ظاہر ہوئے ان کے نیت میں جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں تھی، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے تھے کہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ بڑے نیک دیندار ہیں، اور یہ وہ جو بھی ہے اس وجہ سے۔ بہرحال اللہ کی رضا کی نیت اگر ہوتی ہے تو ہر کام پرسکون سکون ماحول سے ہوتا ہے، اور بالکل ہی اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور میں بھی جو یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا رب۔